بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، آج ہم 10th کلاس کی مطالعہ پاکستان جس کا باب نمبر 1 جس کا عنوان تھا پاکستان کی نظریاتی اساس، اس کا ہم نے شارٹ کوشچن حل کر لیے تھے اور اس کا تفصیلی سوال نمبر 1 بھی حل کر لیا تھا۔ آج ہم تفصیلی سوال نمبر 2 لانگ کوشچن نمبر 2 پڑھیں گے جس کا عنوان ہے نظریہ پاکستان کے عناصر کی تفصیل سے وضاحت کریں۔ ٹھیک ہے، تو اس کا جواب جو ہے وہ صفحہ نمبر 6 سے سٹارٹ ہو رہا ہے، 6 کے اوپر موجود ہے۔ تو یہاں پہ میں نے لکھ دیا، سب سے پہلی ہیڈنگ دیں گے نظریے سے مراد۔ نظریے سے مراد ایسا ضابطہ یا پروگرام ہے جس کی بنیاد فلسفہ و تفکر پر رکھی گئی ہو اور انسانی زندگی کے مختلف پہلوؤں مثلاً سیاسی، معاشرتی اور تہذیبی مسائل کے حل کے لیے کوئی لاہ عمل بنایا گیا ہو۔ ٹھیک ہے، دوسری ہیڈنگ ہے نظریہ پاکستان۔ نظریہ پاکستان سے مراد ایسا الگ خطۂ زمین کا حصول ہے جس میں مسلمانان برصغیر قرآن و سنت کی روشنی میں اسلامی قدروں اور نظریات کو محفوظ رکھ سکیں اور اپنی زندگیاں اسلام کے روشن اصولوں کے تحت گزار سکیں۔ ٹھیک ہے، تیسری ہیڈنگ ہے نظریہ پاکستان کے عناصر۔ نظریہ پاکستان کی بنیاد اسلامی نظریہ حیات پر رکھی گئی۔ عقائد، عبادات، قانون کی حکمرانی، اخوت و مساوات اور عدل و انصاف نظریہ پاکستان کے عناصر ہیں جس کی تفصیل ذیل میں پیش کی گئی ہے۔ سب سے پہلا عقائد آئے گا۔ عقائد میں توحید، رسالت، آخرت، ملائکہ اور الہامی کتابوں پر ایمان لانا شامل ہے۔ دوسری ہیڈنگ جو ہے وہ ایمان ہے۔ عقائد کے مجموعے کو ایمان کہتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلا ہے عقیدہ توحید ہے۔ عقیدہ توحید آپ جانتے ہیں، انتہائی آسان سا ہے کہ عقیدہ توحید سے مراد کہ اللہ تعالیٰ ساری کائنات کا خالق و مالک ہے، وہ واحد اور یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں اور نہ ہی کوئی چیز اس کے علم سے باہر ہے۔ دوسری ہیڈنگ اس کی عقیدہ رسالت آئے گا۔ عقیدہ رسالت کا مطلب تمام رسولوں پر ایمان لانا دائرہ اسلام میں آنے کے لیے لازم ہے کہ رسالت کو دل و جان سے تسلیم کیا جائے اور کسی اعتبار سے بھی اس میں شک و شبہ نہ کیا جائے۔ ٹھیک ہے، نیکسٹ ہے عبادات۔ عبادات میں کون کون سی چیزیں آ جاتی ہیں؟ اس میں بہت ہی آسان سا ہے، اس کو یہ نہیں آپ نے کہنا کہ یہ بہت کچھ زیادہ لکھ دیا، اس میں بہت ساری چھوٹی چھوٹی چیزیں آ جاتی ہیں، جیسے پہلا رکن ہے توحید و رسالت، دوسرا رکن نماز، تیسرا رکن زکوٰۃ۔ اس طرح یہ چھوٹی چھوٹی ہیڈنگز ہیں، اگر ان کو یاد کریں گے زبانی ایک دفعہ پڑھنے پہ یہ آسانی سے یاد ہو جائیں گی۔ ٹھیک ہے، جیسے پہلا عبادات میں توحید و رسالت پہلا رکن ہے۔ توحید و رسالت اسلام کا پہلا رکن ہے۔ توحید سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ساری کائنات کا خالق اور مالک ہے اور واحد اور یکتا ہے۔ رسالت پر ایمان سے مراد تمام رسولوں پر ایمان لانا ہے۔ دوسرا رکن جو ہے وہ نماز ہے کہ دوسرا رکن نماز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی مقامات پر نماز کی ادائیگی کا حکم دیا ہے۔ نماز کو مقررہ اوقات کے مطابق ادا کرنا فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، بے شک نماز مومنوں پر مقررہ وقت پر فرض کی گئی۔ دراصل نماز قائم کرنا دین اسلام کو قائم کرنے کا وہ نمونہ ہے جس کا مظاہرہ ہر روز ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تیسرا رکن اس کا جو ہے وہ زکوٰۃ ہے۔ اسلام کا تیسرا رکن زکوٰۃ ہے۔ زکوٰۃ مالی عبادت ہے اور اسلام کے معاشی نظام کی مضبوطی کا ذریعہ ہے۔ زکوٰۃ کے نظام کی وجہ سے دولت چند ہاتھوں میں اکٹھی ہونے کی بجائے جو ہے وہ گردش کرتی رہتی ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ پہلے میرے پاس آگے، پھر آپ لوگوں کے پاس آگے، پھر آگے، اس طرح گردش کرتی رہتی ہے اور معاشرے کے غریب طبقے تک جو ہے وہ پہنچ جاتی ہے۔ چوتھا رکن جو ہے وہ روزہ ہے۔ اسلام کا چوتھا رکن روزہ ہے۔ تمام عبادات کی طرح روزہ بھی فرض ہے، فرض کا بہترین اظہار ہے اور بندے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان قربت کا ذریعہ ہے۔ ٹھیک ہے، حج جو ہے وہ پانچواں رکن ہے۔ حج اسلام کا پانچواں رکن ہے جو صاحب استطاعت لوگوں پر فرض ہے۔ حج کے موقع پر اللہم لبیک کی پکار مسلمانوں کے اتحاد اور بھائی چارے کی ایسی مثال ہے جو دنیا میں کہیں نظر نہیں آتی۔ یہ ساری ہیڈنگ صرف ایک دفعہ پڑھ کے آپ یاد کر لیں، اندر والی جو اس کی تعریفیں ہیں وہ آپ کو خود بخود ہی یاد ہو جائیں گی، صرف ہیڈنگ یاد کرنے کی ضرورت ہے۔ نیکسٹ ہے قانون کی حکمرانی۔ قانون کی حکمرانی اسلام کے نظام کی اہم خوبی ہے۔ اس کی بنیاد اس تصور پر ہے کہ قانون کا سرچشمہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ قرآن مجید اور اسوہ رسول خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قانون کی بنیاد ہیں۔ بادشاہ اور غلام بھی اس قانون کے سامنے جو ہے وہ برابر ہیں۔ نیکسٹ جو ہے وہ اخوت اور مساوات آ جاتی ہیں۔ اسلامی معاشرے میں اخوت اور مساوات کو خاص اہمیت ہے۔ نیکسٹ اسلامی حکومت کی بنیاد۔ مدینہ منورہ میں جب اسلامی حکومت قائم ہوئی تو اس میں اخوت اور مساوات مثالی تھی۔ آج بھی اسلامی معاشرہ اسی اخوت، بھائی چارے
اور مساوات کا تقاضا کرتا ہے کہ جو مواخذات مدینہ میں نظر آتی تھی۔ نیکسٹ ہیڈنگ ہے حقوق العباد۔ مدینہ کی ریاست کے وجود سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حقوق العباد پر عمل کرتے ہوئے یتیموں، بیواؤں اور ناداروں پر شفقت کرنے کی تلقین کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو زندگی بسر کرنے کا جو ہے وہ ضابطہ دیا تاکہ لوگ آپس میں محبت سے رہ سکیں اور معاشرے میں بھائی چارے اور مساوات کی فضا قائم ہو۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے کہ اسلامی معاشرے میں جہاں اخوت اور بھائی چارے کے مقام حاصل ہے وہاں مساوات پر بھی زور دیا گیا ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ میں ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز۔ نیکسٹ ہیڈنگ ہے عدل و انصاف ہے۔ عدل و انصاف کے بغیر کوئی بھی معاشرہ ترقی نہیں کر سکتا، لہٰذا عدل و انصاف کا تقاضا ہے کہ معاشرے میں ہر کسی کو اس کا حق ملے۔ جہاں انصاف پر مبنی معاشرہ ہوگا وہاں معاشرے کی دوسری خرابیاں خود بخود ٹھیک ہو جائیں گی، کیونکہ اس طرح کوئی کسی کا حق جو ہے وہ نہیں مار سکتا، غصب نہیں کر سکے گا۔ سزا کے خوف سے کوئی بے ایمانی یا ناانصافی کا مرتکب نہیں ہوگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو قوم عدل و انصاف کو ترک کر دیتی ہے تباہی اور بربادی اس کا مقدر بن جاتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عدل و انصاف کی بہت سی مثالیں چھوڑی ہیں جو دنیا کے لیے نمونہ ہے۔ ایک دفعہ قبیلہ بنو مخزوم کی ایک عورت نے چوری کی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سفارش کی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم سے پہلے قومیں اسی لیے تباہ ہو گئیں کہ ان میں سے جب کوئی بڑا آدمی جرم کرتا تھا تو اسے سزا نہیں دی جاتی تھی، اور اگر کوئی چھوٹا آدمی جرم کرتا تھا تو اس پر حد لاگو کر دی جاتی تھی۔ خدا کی قسم اگر فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی چوری کرتی تو اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ اس کا نتیجہ جو ہے لب لباب ہے وہ ہے مندرجہ بالا عناصر پر عمل کر کے ہی ہم اپنے معاشرے کو ایک پرسکون اور کامیاب معاشرہ بنا سکتے ہیں، اور ایسا معاشرہ ہی دراصل ایک فلاحی اور خوشحالی ریاست کی ضمانت ہے۔ ٹھیک ہے، یہ لوگ تھوڑا سا بڑا تھا لیکن اس میں سے کوئی آپ شارٹ کرنا چاہیں، کوئی ہیڈنگ ایک چھوڑنا بھی چاہیں تو چھوڑ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، امید ہے کہ آج کا لیسن آپ کو پسند آیا ہوگا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔